محنت کی برکتیں۔ مفہوم و اہمیت۔ محنت ہی سے انسان کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ محنت انسان کو بلند مقام پر فائز کرتی ہے۔ دنیا کی تمام چہل پہل اور گہما گہمی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج انسان جو مریخ سے بھی آگے کمندیں ڈال رہا ہے، محنت کے بل بوتے پر اس مقام تک پہنچا ہے۔ محنت کے بارے میں ارشاد خداوندی۔ محنت کی قدر خداوند کریم کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ محنت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ حضور سرور کائنات کی زندگی۔ حضور سرور عالم کی پوری زندگی محنت اور عمل کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ نے پوری زندگی محنت و مشقت سے کام لیا۔ آپ نے حق کی سربلندی کے لیے گھر بار چھوڑا، باطل سے ٹکر لی، یہ سب محنت اور عمل سے کیا ہے۔ آپ نے پوری زندگی تدبیر، جدوجہد، سعی مسلسل کو اختیار فرمایا۔ جنگ بدر ہو یا جنگ احد، جنگ خیبر ہو یا جنگ خندق، ہر مقام پر آپ نے محنت اور جدوجہد سے کام لیا۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر کھدائی میں حصہ لیا۔ عبادت کا وقت آیا تو خدا کے حضور رات رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں محنت اور عمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس کے دوران 26 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی، 56 سرایہ یا جنگی مہمات روانہ فرمائیں، 10 برس میں 82 جنگیں لڑی۔ فرشتے مدد کے لیے اترے، مگر اس وقت جب مسلمان جتنے بھی تھے اور جو بھی سامان جنگ رکھتے تھے، اس سے لیس ہو کر میدان میں آ گئے۔ فرشتے صرف مدد کرتے ہیں، اور مدد انہی کی ہوتی ہے جو مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر کوئی گروہ یا آستانوں میں بیٹھ کر صرف دعا پر ہی اکتفا کرے تو فرشتے بھی محض آمین کہنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نصرت کی دعا مانگنے کے ساتھ ہی لڑنے کے لیے تلوار میان سے باہر نکال لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مستجاب الدعوات تو نہ کوئی تھا اور نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنا کام خود کرتی، ان کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے، لیکن محنت کو کبھی آر نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں محنت کا بہترین نمونہ تھیں۔ وہ مجسم عمل تھے۔ انہوں نے محنت و مشقت کا عملی نمونہ دکھایا۔ ذرا غور کیجئے، صحابہ کرام کس قدر عملی زندگی گزارتے تھے۔ غزوہ بدر سے قبل حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جانثارانہ تقاریر کی۔ پھر حضرت مقداد بن اسود نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، جس کام کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اسے سر انجام دیجئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کہیں گے تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے اٹھیے، اپنے رب کی مدد سے قتال کے ساتھ قتال کریں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم اس وقت سمندر میں کود پڑیں گے، ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے
جی نہیں چراتے، ہم لڑائی کے وقت جم کر لڑتے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ عظیم انسانوں کا شیوا۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم انسان گزرے ہیں، انہوں نے زندگی میں سخت محنت، زبردست جدوجہد کی ہے۔ ان عظیم انسانوں نے بے شمار سختیاں برداشت کی اور پھر جا کر اس قابل ہوئے کہ عظمت و عزت کے پرچم کو چھو سکیں، نام و نامور ہو سکیں۔ حالی نے اسی لیے کہا ہے، نہال اس گلستاں میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ دنیا میں جتنی ایجادات ہوئی، یہ سب محنت شاقہ اور زبردست جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ تاریخی شہادت۔ بنی نوع انسان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں وہی قومیں سرخرو ہوئی ہیں جنہوں نے محنت کو اپنا شعار بنایا۔ مسلمان قوم جب تک محنت کی قوت سے لیس رہی، فاتح عالم بنی رہی۔ بنی اسرائیل کا عروج، یونانیوں اور رومیوں کی ترقی، سبھی محنت کی عملی تفسیریں ہیں۔ محنت سے جی چرانے کی سزا۔ جب کوئی قوم آرام طلبی، عیش و نشاط کے چکر میں پڑ کر بے عملی کا شکار ہوتی ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ اس کی نہ عزت رہتی ہے، نہ عظمت، آن بان، شان و شوکت، بڑائی، تفوق، سب ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ مسلمان قوم جب بے عملی اور سستی کا شکار ہوئی، مغلوب ہو گئی۔ برصغیر میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، لیکن جب اس میں محنت کی عادت ختم ہوئی، کاہلی عظم الحلال کا شکار ہوئی تو پھر غلامی کے ہتھ کنڈوں میں جکڑی گئی۔ بے عمل قومیں بے غیرت ہو جاتی ہیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ بقول شاعر، بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے نہ دھاری، محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ پاکستان کا قیام، محنت کی مثال۔ قیام پاکستان کی ایک شاندار مثال۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ کے دوسرے رہنماؤں نے دن رات محنت کی اور دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ایک قوم کہنے والے ہندو اور انگریز دو قومی نظریے کو مان گئے اور علامہ اقبال کا نظریہ قائد اعظم کی محنت اور تدبیر سے ایک ملک پاکستان کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا۔ روزمرہ کے مشاہدات۔ طالب علم مسلسل محنت اور لگن سے علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ عزت و شہرت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ کسان کی زندگی محنت و جدوجہد کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ ہر موسم میں مسلسل محنت کرتا ہے، اپنی فصلوں کو خون جگر سے سینچتا ہے، تب جا کر لہلہاتی فصلوں کی بہار دیکھتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی رونق اور چہل پہل محنت ہی کا نتیجہ ہے۔